فرزند رسول کا نقطۂ نظر۔ فوجی نقطۂ نظر سے ذوالحرقین کی رائے صحیح تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام عام دنیاوی اور سطحی قسم کی فتح نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو ایسی فتح کے خواہش مند تھے جس کا اثر تا قیام قیامت باقی اور برقرار رہے۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ جارحیت کی لعنت کو دنیا کی نگاہوں میں لعنت ہی بنا کر پیش کریں، اور بعد رسول مسلمانوں کی روش سے جارحیت کو جو بلند مقام مل گیا ہے، اس کو اس مقام سے گرا کر اس کے اصلی مقام پر پہنچا دیں، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جب نواسے نے اپنے نانا کے اتباع میں دنیاوی کامیابی کو محض اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ جارحیت کے ذریعے حاصل ہو رہی تھی اور دفاع میں اپنی موت کو ترجیح دی، تو اس نواسے کے نانا نے بھی ہرگز کہیں جارحیت سے کام نہ لیا ہوگا، بلکہ ان کے بھی جتنے اقدامات تھے وہ محض دفاعی تھے اور اپنی حفاظت اور دین کی محافظت کے لیے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہایت مجبوری کے عالم میں اس وقت اپنے نانا کے مزار کو چھوڑا جبکہ یہ دیکھ لیا کہ اگر اب میں اپنی جان کو عزیز کرتا ہوں تو یقیناً میرے جد کے کردار پر داغ آ جائے گا، اور وہ الہی قانون اخلاق جس کے پہنچانے میں میرے جد نے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، اس کی صورت بالکل مست ہو جائے گی۔ حضرت کو اپنی ہر حرکت اور ہر سکون سے، اپنے قیام و قعود سے، اپنی رفتار و گفتار سے، بلکہ اپنے پورے کردار سے کردار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح روشنی ڈالنی تھی، اور اس سلسلے میں اپنی جان آفریں کو سپرد کر دینی تھی۔ وقت وعدہ قریب آ چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام تیز اور جلدی قدم بڑھا کر دوسری محرم کو اپنے مقتل میں اتر پڑے اور فرمایا، یہی موضع کرب و بلا ہے اور مقام کلفت و مصیبت ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اترو کہ یہی ہماری حقیقی منزل ہے، یہی خیام برپا ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جس پر ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ مجھے ان تمام باتوں کی خبر میرے جد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت نے مکے سے کربلا تک یہ سفر تقریباً اسی تیزی اور اسی سرعت رفتار سے طے فرمایا جس تیز روی سے مدینے سے مکے پہنچے تھے۔ مدینے سے مکے 300 اور 250 میل کے درمیان ہے۔ اس سفر کو حضرت نے چھٹے روز ختم کر لیا تھا اور تیسری شعبان کو شب میں مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے تھے۔ بالکل اسی طرح مکے سے کربلا تک جو تقریباً 900 اور 1000 میل کے درمیان ہے، حضرت نے اس مسافت کو 24 روز میں طے فرمایا۔ حسین اس راہ میں اس قدر تیز چلے کہ ارباب تاریخ نے حضرت کی تیز روی کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ حضرت کے کردار کا اثر عورتوں اور بچوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کو زمین کربلا پر اترنے کے بعد سب سے بڑی فکر چھوٹے بچوں اور عورتوں کی تھی جو خاندان اہل بیت سے تعلق نہ رکھتے تھے، لیکن چند دنوں میں فرزند رسول نے اپنے معجزانہ انداز سے انہیں ایسا قوی دل بنا دیا اور ان کے حوصلوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ چھوٹے بچے بھی قیامت تک کے لیے مثال قائم کر گئے۔ بچے اپنی تکلیفوں کے اظہار پر فطرتاً مجبور تھے، اور ان کا یہ اظہار ہی تاریخ بھی حضرات کو یہ بات ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ ان بچوں نے ایسی سختیاں جھیلی، اور اگر وہ اپنی فطرت پر غالب آ جاتے اور اپنی تکلیفوں کا اظہار نہ کرتے تو نہ تاریخ اس کی حکایت کرتی اور نہ دنیا اس ظلم و تشدد کو ماننے پر مجبور ہوتی جو ان بچوں پر ان بے رحموں کی طرف سے روا رکھا گیا۔ بے شک بچوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، العطش کے نعرے لگائے، لیکن ہمیں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی بچے نے بھی اپنے بھولے پن یا نادانی اور بے سمجھی سے حضرت سے کہا ہو، اے ہمارے سید و آقا، چاہے آپ کو دشمن کے آگے سر جھکانا پڑے، اب ہم سے یہ تکلیفیں برداشت نہیں کی جاتی ہیں، اب آپ ہماری ان تکلیفوں کو دور کر دیجئے۔ عورتوں اور بچوں کا مضطرب و پریشان ہونا قدرتی بات تھی، لیکن یہ حضرت کا کمال تھا کہ انتہائی پریشانی اور سخت عالم اضطرار میں بھی حضرت ان کو تسکین دیتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ایسے مصائب برداشت کر لیے جن کو سن کر بڑے جگردار، متحمل مزاج، بہادر انگشت بدنداں ہیں